الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93۔ اس آیت مبارکہ میں قتل عمد کا حکم، قتل عمد کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، پوری دنیا کا نقصان کسی مسلمان کے قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے، پوری دنیا نقصان میں چلی جائے، لیکن کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن کوئی بندہ بے حیائی کرتے ہوئے، حدود کراس کرتے ہوئے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیتا ہے، کسی ایسے ہتھیار سے قتل کرتا ہے جس سے آدمی مر جاتا ہے، اور جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، تو رب العالمین نے اس کی سزا کے بارے میں ایک واضحانہ انداز اختیار فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، دوزخ ہے، خالدن فیہا، نمبر 2 پڑا رہے گا اسی میں، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہوا تو ایمان کی بدولت کافی لمبا عرصہ رہنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور چھٹکارا تو پا لے گا، لیکن بڑا لمبا عرصہ اس میں رہے گا، خالدن فیہا، نمبر 2۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عاد و ثمود پر غضبناک ہوئے تو ان کے کیا حال کر دیا۔ قرآن حکیم ان کا جو انداز بیان کرتا ہے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل اللہ نے ہوا چلا دی اور ان کے سر آپس میں پٹخ پٹخ کر مارے، یا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کا غضب دنیا کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ آئے ہائے ہائے، جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کی کوئی جگہ ہے، اس کی کوئی جائے پناہ ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں عذاب عظیم۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ایک آدمی کو ہوگا جس کے پاؤں میں جوتیاں ہوں گی، ان میں تسمے جہنم کی آگ کے ہوں گے، اور وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس کی وجہ سے اس کا پورا جسم کھولتا ہوا دماغ تک کھولے گا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت ترین عذاب مجھے دیا گیا ہے، یہ سب سے آسان عذاب ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو عذاب عظیم دوں گا، بہت بڑا عذاب دوں گا۔ تو قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے اس کو اس کے معاوضے میں قتل کیا جائے۔ قتل عمد، اس کی سزا قتل عمد ہے، قتل کے بدلے میں قتل، یعنی کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ کے بارے میں تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، برابری فرض کر دی گئی ہے، لہذا قصاص کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس مقتول کے قاتل کو وہ قتل کریں۔ لیکن کیونکہ یہ حد ہے، اور حدود اللہ کے بارے میں قوانین یہ ہیں کہ جو لوگ وہ حد لگوانے والے ہیں، جن کو حق ہے حد لگوانے کا، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اس میں نرمی اختیار کر لے تو وہ حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر ان ورثاء میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ ہم قصاصاً قتل نہیں کرنا چاہتے، تو اس صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس پر نرمی کی جائے گی، اور پھر وہ خون بہا ادا کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، قصاص فی القتلى، قتلہ کے بارے میں۔ اور ویسے انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا ان النفس بالنفس، جان جان کے بدلے میں، والعین بالعین، آنکھ آنکھ کے بدلے میں، والانف بالانف، ناک ناک کے بدلے میں، والاذن بالاذن، کان کان کے بدلے میں، والسن بالسن، دانت دانت کے بدلے میں، یعنی جن اعضاء میں قصاص برابری ہو سکتی ہے وہ بدلے میں ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن جن میں برابری نہیں ہو سکتی پھر ان میں خون بہا، اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، جس کو دیت کہتے ہیں، اس کی دیت ادا کی جاتی ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں وہی قانون بیان فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، نمبر 1 اس کی سزا جہنم، خالداً فیہا، نمبر 2 پڑا رہے گا اس میں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، نمبر 3 اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور نمبر 5 اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ تو کتنا خطرناک جرم ہے۔ آج لوگ قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس کو قتل کر رہے ہیں وہ تو مر جائے گا، وہ تو دنیا سے چلے جائے گا، لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ چالاکی سے، اپنی چرب لسانی سے، تیز زبانی سے دنیا کی عدالتوں سے بچ جائیں گے، لیکن جو رالحانہ انداز اختیار کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سزا مقرر کر رہے ہیں، ایک انسان کی اتنی بڑی قیمت ہے، تو فرمایا اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ایسے اقدام سے انتہائی گریز کرنی چاہیے، اور احادیث کے اندر اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 7 کبیرہ گناہ شمار فرمائے، ان میں سے سب سے پہلے شرک باللہ، دوسرے نمبر پر قتل نفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اس لیے آج عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، تو اپنے جو ہے نا، اگر قصاص لیا جائے، اگر شریعت کے قوانین پر عمل کیا جائے، قصاصاً سر عام کسی کو قتل کر دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے اس کے مطابق، تو قتل غارت کم ہو سکتی ہے، قتل غارت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، میرے ساتھ شریعت کا معاملہ کیا جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے وہ برتا جائے گا، تو وہ سوچے گا، 100 دفعہ سوچے گا قتل کرنے سے پہلے کہ اگر میں آج کسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کل مجھ پر بھی ایسے ہاتھ اٹھایا جائے گا، مجھے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون نافذ کرنے میں فرمایا کہ اس مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں، انتقام میں، بدلے میں زندگی رکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہ اولو الامر کا کام ہے، اہل حکومت کا کام ہے، ہر آدمی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔